یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھا جاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی تم پر نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود اور ناجائز طریقے سے مال کھانے کے ہر ذریعے کو حرام قرار دے دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کمانے کے باطل طریقے اختیار کرنے سے روکا ہے۔ مال کمانے کے باطل طریقے کون سے ہیں؟ ناجائز دباؤ سے حاصل کیا گیا مال اسی زمرے میں آتا ہے، چوری، ذخیرہ اندوزی سے حاصل کیا گیا مال۔ آج ہمارے یہاں ہر اس چیز میں مال لگایا جاتا ہے جس سے قیمتیں بڑھ جانے کی وجہ سے زیادہ نفع حاصل ہو۔ ہماری اکانومی جس کرائسس کا شکار ہے، اس میں لوگوں کی نفع کی ہرس، بڑھی ہوئی ہرس نے کتنا بڑا رول پلے کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ ہر آنے والے دن میں اکانومی اور زیادہ تباہی کا شکار ہو رہی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس لیے گندم خرید کے رکھ لیتے ہیں، جب قیمت بڑھے گی تو اس وقت فروخت کریں گے۔ تو یہ جو ذخیرہ اندوزی کی جاتی قیمتیں بڑھانے کے لیے، اس مال کو باطل طریقے سے کمایا گیا مال قرار دیا۔ اسی طرح ڈاکے ڈالنا اور دوسرے کا مال دبانا، رشوت، سود، جوا، ملاوٹ سے حاصل کیا گیا مال اسی زمرے میں آتے ہیں۔ مال کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رولنگ ہے، باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، تجارت آپس کی رضامندی سے کرو، جبری طور پر اپنی مرضی سے اصول ضابطے مت بناؤ، ظلم اور زیادتی نہ کرو، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ حرام کاموں میں کھیلنے والوں کے لیے سخت وعید ہے، اور جو شخص ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد اسے ہم آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے نہایت ہی آسان ہے۔